انگلیوں کے پٹاخے نکالنا حرام ہے. یہ ناپسندیدہ تو ہے اسلام کے اندر عام حالت میں، ظاہر ہے جس چیز سے بھی لوگوں کو کراہت آتی ہے ویسے آپ نکالتے رہیں، آپ کی اپنی انگلیاں جو مرضی کریں توڑیں نا. لیکن اکثر لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں، کیا شیطانی عمل ہے؟ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے. پاؤں سو جاتے ہیں میرے بھائی. آپ جو حفظ کرنے والے بھی بیچارے جو اس طرح ہلتے ہیں، اگر وہ ایک جگہ بیٹھ کے 8 گھنٹے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس طرح؟ اور وہ کہتے ہیں یہودیوں کی مماثلت ہے. یہودیوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ویلنگ وال دیواریں گریا کے سامنے وہ تو رات یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ زیادہ دیر کے لیے کہیں پہ کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا تو اسے تھوڑا بہت ہلنا پڑے گا، ادروائز جو ہے نا وہ خون ایک جگہ جم جاتا ہے. یہ سب میڈیکل ایشوز ہیں، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، اچھا لوگ خراٹوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑے بہت خراٹے تو سب کو آتے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، کسی کا ناک کا مسئلہ ہو، کوئی ایشو، تو یہ کوئی عیب تو نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر آپ کی آنکھ لگی حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، اور پھر آپ اٹھے اور جا کے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی. جب واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا تھا، آپ تو سو گئے تھے، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی. بہت اونچے نہیں تھے، تھوڑے بہت. فرمان بھائی تھوڑے والے نہیں اینجنٹ پہ سر لاندے نے، ٹھیک ہے، غلوف میں نہیں کوئی مبنی ہوتی چیز. حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبی جو ہے نا یہ سو بھی جائے نا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کانشیس ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس طرح انگلیوں کے اس کو چھوڑ دیں. انگلیوں کے کیا کوئی اور بھی حرکتیں ایسی کرنا. بعض لوگ بال پوائنٹ ہمیشہ ہاتھ میں لے کے یوں لگے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کوفت ہوگی. اکیلے بیٹھ کے کریں. بعض لوگوں کو دانت پیسنے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ ہر وقت انگلی ناک میں دے کے رکھتے ہیں، تو ظاہر سامنے والے کو کراہت آتی ہے. شرعی گرفت اس میں نہیں ہے، لیکن ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا جس سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اس کو منع کیا گیا ہے، اس چیز کو برا سمجھا گیا ہے. باقی اگر کوئی کبھی کبھار کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے. تو اس طرح انگڑائی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جمائی کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اسے روکو. لیکن روکنے کا یہ نہیں کہا کہ ایسے پکڑ کے کر لو، بس صرف کیا روکنے سے مراد یہ کہ کسی کو یہ برا لگے آپ میں اپنا بایاں ہاتھ منہ کے آگے رکھ لو، ورنہ تو حضور کہتے ہیں کہ ایسے کر کے روکو، وہ تو نہیں روک سکتی. ظاہر جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بایاں ہاتھ یوں رکھ کے اس کو روکنے کی کوشش کریں.